شیخ مفید کی کتاب الارشاد کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے، ردا اوڑے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے باہر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط، تمہارے قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں، بے شک ہمارا امام اور پیشوا نہیں، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق پہ جمع کر دے، اگر تم اس وعدے پر قائم ہو میں آ گیا ہوں، عہد و میثاق کو اس طرح پورا کرو میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر تم یہ نہیں کرتے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی، اور اس غداری کا ذکر حضرت حسین یوں کرتے ہیں تم نے مجھے خطوط لکھ کر، ایلچی بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ میدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضہ، چند ہزار صحابہ، 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ، پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا، سورج غروب ہوا، 70,000 لاشیں کفار کی گری، صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جرت، اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو، مارکہ حق اور باطل مانتے ہو، حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پر نقل کرتا ہے اور احسن النقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے۔ یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے۔ حسین رضی اللہ عنہ وارضہ رات کی تنہائی کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوفی شیعہ جو حضرت حسین کو لینے کے لیے مکے سے چلے تھے، سلیمان کے گھر کے اندر اجتماع کرنے کے بعد جب انہوں نے رات کے اندر حضرت حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو دیکھا کہ یہ تو رشتہ دار ہیں، یہ تو علی کے سالے ہیں، رشتے میں حسین کے ماموں لگتے ہیں، یہ تو صلح ہو جائے گی تو پھر ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، حسین ان کو معاف کر دیں گے اور یزید ان کو معاف کر کے پوچھیں گے بلایا کس نے تھا، وہ خطوط تو دو، باغیوں کے نام تو دو۔ ان کوفے کے شیعوں نے جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائیں جس میں ہم نے خط لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریاں بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے قصہ اس واقعے کا۔ تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضہ، تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا، تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو۔ دلیل اس کی تذکرۃ الاطہار صفحہ 314 پر جب یہ خانوادہ چلتا ہے، خانوادہ حسین نکلتا ہے، کوفے کی گلیوں میں پہنچتا ہے، سنیے، کہتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ کی روایت ہے، میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں موجود تھا، وہاں پر زہر بن قیس نے آ کر یزید کے پاس کہا، یزید نے اسے کہا تیرے لیے ویل اور بربادی ہو، تیرے پیچھے کی کیا خبر ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور نصرت کی، حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے، بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا، ہم نے جنگ کی تیاری کی اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے
کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے. آپ نے قصے سنے ہوں گے, اتنے دن پانی بند رہا, اتنے دن پانی بند رہا, یہ ظلم ہوا, یہ ستم ہوا. اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا, چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا. پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے, جی اہل شام نے نہیں مارا, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے, ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا. آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انہی کے انڈر ہے. لہذا ٹھیک ہے, کیونکہ اوپر تو حکومت نہیں کی تھی نا. یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا, پیچھے انڈر کس کی تھی, وہ اہل شام کی, تو انہوں نے ان کے اوپر ہی لعنت کرنی تھی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے تھے, ایسا نہیں تھا. شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے, اہل شام ہی تھے, عمر ابن سعد شامل تھا, باقی لوگ شامل تھے. تو وہ لعنت اس لیے انہوں نے اہل عراق پہ بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا. ٹھیک ہو گیا. معاذ اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا تھا. یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا, انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب. سلمان ابن سرد صحابی ہیں, اب وہ صحابی نہیں ہے, اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے, اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹائم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی سلمان ابن سرد ہیں جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا, پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا, وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں. وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس معاملے میں گھسیٹ نہیں غلطی ہے, حضرت علی ان کے ساتھی تھے. ایک اور چیز ہے جی, یہ اکثر و بیشتر کہہ دیا جاتا ہے کہ کوفی تھے, سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا. تو یہ سننے میں تو آیا کہ سلمان بن سرد تھے جو صحابی تھے. جی سلمان ابن سرد وہ ہیں جن کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے, وہ جو حدیث بڑی مشہور کہ دو لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث کتنی مشہور ہے جی, اتنی مشہور حدیث. یہ نماز نبوی والے میں نے اس کا لیکچر, نماز محمدی والے پمفلٹ میں اس حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے, اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سلمان ابن سرد کی ہے, صحابی تھے, یہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھئی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا, مرتے مرتے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر گیا, تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا. مطلب وہ قیام ہی تھا. حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جاتے, وہ شفٹ ہونا چاہتے تھے وہاں سے تاکہ دعوت لانچ کریں, سیدھی سی بات ہے, اسی لیے جا رہے تھے وہ. اچھا انہوں نے ایک نیا فتنہ یہ کھڑا کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسن کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں تو جا کے مسئلے ختم کر دوں گا, آپ کو دستبردار ہو جاؤں گے یزید کے حق میں. نہیں بالکل غلط بات ہے. اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس قسم کے بھی جعلی کام رہے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر صلاح الدین یوسف نے بھی لکھا ہے نا یہ بات کہ جی اگر یزید نے بدلہ نہیں لیا قاتلین حسین سے تو حضرت علی نے بھی تو قاتلین عثمان سے نہیں لیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کن لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. پہلی بات سوال تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی پوچھ لیتے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ یزید کے دور میں حسین شہید ہوئے, حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید ہوئے. پہلی تو یہ انالوجی بنتی نہیں ہے. دوسرا, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے. اسٹیبلش ان کی خلافت انہی لوگوں نے کی ہے جی. ٹھیک ہے. یزید کو کس طرح چنا گیا؟ تلوار کی زور کے اوپر. اینالوجی کہاں سے بنتی ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کوئی ڈیفائن نہیں تھے, وہ صحابہ کی وجہ سے پہلے موومنٹ کھڑی ہوئی اور بعد میں وہ ڈی ٹریک ہو گئی اور معاملات بگڑ گئے. کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا اور کیا وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ اچھا پھر بعد میں حضرت معاویہ کا دور آیا, انہوں نے پھر ذرا لسٹ بنائی ہوئی ہوگی نا جس کی وجہ سے خلافت لی ہے, وہ ذرا بتائیں کون سے انہوں نے کرایا. پھر ہم بھی بات کرتے ہیں نا, اس کا مطلب حضرت معاویہ بھی جب سیٹ پہ بیٹھے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب بندہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا نا, یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے ایک دفعہ حکومت دے دیں میں یہ کر دوں گا, جب سیٹ پہ آتے ہیں نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ حکومت چلانا کتنا مشکل کام ہے. باقی یزید والا جو معاملہ ہے نا میرے بھائی, یزید کے سامنے حضرت حسین شہید ہوئے, وہاں پہ حضرت زینب بھی گئی, میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں,
ٹھیک ہے جی. اور یہ حدیث کا نمبر بھی میں نے اسے بتایا تھا, صحیح مسلم سے 6309 نمبر. تو ان معاملات بالکل کلیئر ہیں. تو ان دونوں کیسز کو کمپیئر کرنا بالکل. پھر حضرت علی کی جنگوں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں جی, ٹھیک ہے. ان کی ہونا تو چاہیے تھا, ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوتا. اور وہ ایک لے کے آتے ہیں جی, وہ جب افتراق ہوگا تو 2 گروہ بن جائیں گے. اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے. وہ کہتے ہیں وہ اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے. تو سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو 700 بھاگے تھے نا اس سے احد سے, اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت. یہ عربی کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا, کیونکہ دوسری جگہ پہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی, وہ اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی. ون سائیڈڈ بات ہے. اقرب الی الحق لیتے ہیں, اس کو فٹ ان کرے نا. تو یزید والا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے. اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے, وہ اس کے اندر 100%. اچھا اس میں علی بھائی آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے. 3 شرطیں, ذرا غور کیجئے ان 3 شرطوں پر. احسن المقال صفحہ 405. حضرت حسین کی یہ شرطیں. حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن سعد کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے. حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں. پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر, اللہ نے ہمارے حسین کے نزا کی آگ کو خاموش کر دیا, امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی. حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں. پہلی شرط, مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. دوسری شرط, مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں. یزید کو کافر کہنے والوں, معاویہ کو کافر کہنے والوں, تمہارا امام معصوم ثالث ان کو کافر نہیں مانتا. کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں سے ٹکر ہو, میں بارڈر پر رہوں گا, اسلامی سرحد پر رہوں گا, اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا. اچھائی اور برائی میں میرا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا. یہ بھی نہیں مانتے, میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں. اچھا علی بھائی, اگلا سوال یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 شرطیں رکھی تھی. کیا یہ موقف واقعی درست ہے؟ اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تک بھی اسے نا ضرور بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک اہل حدیث عالم نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ کوئی مائیکا لال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں چڑھے. ہاں جی, ہاں جی. وہ یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے نا, یہ جو روٹ شوٹ والا ہے نا, یہ سارا یہ محمود احمد عباسی جو منکرین حدیث جو امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا نعوذ باللہ, یہ اس نے یہ سارے نقشے بنائے ہوئے ہیں. ان کے نقشے تو ہم نے بہت عرصہ پہلے ہی ٹھپ کر دیے ہیں. میں دوبارہ ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا. میں صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا نا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے 3 شرائط والا, اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سنبھالی بھی جائے. اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے 3 میں سے ایک شرط کے اوپر, تو سر اس سے بڑی تو کوئی خوش نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی, کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے دو, میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, تو بڑی اچھی بات تھی. ابن زیاد اس وقت, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یزید کے بیعت پہ, ابن زیاد اگر یہ خط لکھ دیتا نا کہ یزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے 4 سال تک ٹل لگا کے بیعت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا, دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے. تو یقین کریں اس سے 2-4 اور صوبوں کی گورنری مل جانی تھی. یہ اتنی بڑی کہانی تھی. تو کہانی میں آپ دیکھا کریں کہ لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو چور کی لنگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں. یہاں تو آپ نے لنگوٹا ہی بہت بڑا چھوڑ دیا ہے. پہلی انہوں نے شرط لکھی کہ جو مجھے ہاتھ میں ہاتھ دوں, اگر وہاں نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. وہ بھی بہت اچھا تھا. بھائی نعمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی کی گورنری سے یزید نے کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ, اور نعمان ابن بشیر حضرت حسین کا بڑا احترام کرتے تھے, وہ صحابی تھے, اگرچہ وہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے لیکن اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے.
تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آ گئے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا، اسی لیے اس کو ہٹا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے. تو اس سے تو اچھی بڑا بات تھی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا. تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شرط منوائی ہے، آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے ساتھ میں دیکھو انہوں ایسا ڈرایا واپس جا رہا جائے، تو اسی ڈرے سو آپ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ یہاں آ کے نعمان ابن بشیر بھی اس کے ساتھ لینینٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ گڑبڑ کریں گے اور یعنی قیام پہ لوگوں کو آمادہ کریں گے، جس کو یہ خروج کہتے ہیں. تو میں نے دیکھے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں میں واپس بھی چلا جاتا ہوں، اور کیا چاہیے تھا. اور تیسری شرط مجھے کسی اسلامی مملکت کے یعنی وہ آپ سرحد پہ بھیج دیں، میں جا کے قتال کرتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے لیے تو آئے نہیں تھے، 20 بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے کوفہ میں، حضرت حسین علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں، پھر وہاں سے پیسیولی ایک دعوت لانچ کروں اور یعنی حکومت کے خلاف. ظاہر ہے وہ قیام ہی کرنا چاہتے تھے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ایک مین پاور تیار کرنے کے لیے آئے تھے. لڑائی کے لیے آتے تو وہ میدان جنگ والا ان کے ساتھ معاملات ہوتے. وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں، دیکھ لو اگر تم نے چلنا ہے تو چلو، اور ادروائز پھر تم ابھی علیحدہ ہو جاؤ. تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے. اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے. انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے، جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں. لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت. ٹھیک ہے، اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے. اور یہ روایت مجمع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے. میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم. بتائیں نا کون ہے وہ بندہ. تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے، تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے. یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم، تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں وہ نہیں، حسن اللہ یاری. ہاں، تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا، وہ یہی ساری روایتیں بلازری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا، اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دو، میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295C لگائیں گے. آپ لوگ جواب دینا. لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں. جواب بھی آپ دیں نا، بتائیں آ کے. تو یہ سب فراڈ ہے. بلازری والی آندہ کا بھی بیان بھی نہ کرنا، یہ 3 شرائط والی. اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہ بھی موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یصاف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الا حلال بن یصاف، اور یہ ان کا پرانا موقف تھا. بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے.
لہٰذا تو وہ اب میں مکتبہ اسلامیہ سے کہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا 3 شرائط والی حضرت حسین کے چیپٹر میں، وہ کٹ دو. وہ تو شیخ زبیر صاحب وفات دے وقت توبہ کر چکے جی، اون تک چھاپ رہے ہو، نکال دیں وہ. ٹھیک ہو گیا جی. مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان سے. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اپنے دن کے اپنے گھر کے اندر بند ہوئے، 40 دن تک بند رہے، پیاسے رہے، اور ابو ہریرہ تلوار لے کر آئے. کہا عثمان تیرے نبی کے صحابی ابھی زندہ ہیں مدینے کے اندر، تو اجازت تو دے ان باغیوں کی گردنیں ہم کاٹ کے رکھ دیں. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے ابو ہریرہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ شہادت عثمان ہے. لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، اور عثمان کہتے ہیں لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو، میرے لیے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لیے، اور برتن سے مراد علم کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا، یعنی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کون سی احادیث سنی تھی، اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو. یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ بنو امیہ کے بدماش حکمرانوں کو. یہ نہیں بتاتے آگے. میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق علامات نبوت والے چیپٹر میں جو حضور کی پریڈکشنز پروفیسیز تھیں 3605 نمبر حدیث، اور وہی حدیث امام بخاری ایک اور ترک سے بھی لے کر آئے کتاب الفتن، فتنوں والے چیپٹر میں 7058 نمبر حدیث. پہلے 3605 نمبر روایت پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے. قریش کے چند نوجوان لونڈے ہوں گے جو میری امت کا بیڑا غرق کر دیں گے، یعنی جب وہ حکمران بن جائیں گے. بنو امیہ کی طرف اشارہ تھا. اور سیدنا ابو ہریرہ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ڈرتے تھے گھاٹا اتر جائے گا. حسین تے روزانہ نہیں ماما جمدیاں پائی جی، حسین حسین ہے، حسین بڑھنا سوکھ ہے. تو انہوں نے شریعت کے فتوے کے اندر اندر اپنے آپ کو بچایا کہ میں اپنی جان بچا لوں. لیکن سیدنا حسین پروفٹ کے جینز جس میں ہوں، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا، ہمارے جگری یار، یہ مولا مولا سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا. تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسیو ریزسٹنس کر کے جو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے اپنی جان لٹائی، قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بنو امیہ کی حکومت، یہ ملوکیت جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور اگر آل محمد اس کو ایکسپٹ کر لیتی تو یہ دین کا حصہ بن جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا، ورنہ انہوں نے حضور کی زندگی میں تو بمشکل ان کی عمر 6.5 سال تھی، کوئی کارنامہ نہیں کیا. اصل میں انہوں نے کارنامہ کرنا تھا. جب سب پرہیزگار لوگ بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے جان بچانے کے لیے، اور یہ جائز ہے، کوئی منافقت نہیں ہے اگر باقی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے. تو بات وہی ہے کہ حسین روزانہ نہیں ماما جمدیاں، مائیں روزانہ حسین پیدا نہیں کرتی، حسین حسین ہی ہے. اور دوسری حدیث جو ترک امام بخاری لے کے وہ 7058 نمبر ہے، اس میں تو بالکل واضح ہو جائے گا. وہی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے. اور چاہوں تو ان کے ماں باپ کے نام بھی میں بتا دوں، قبیلوں کے نام بھی. اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ سے جس نے یہ روایت سنی تھی ان کا بیٹا کہتا ہے سعید بن عمر بن سعید، ان کے والد نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی تھی. تو سعید بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے ساتھ شام سے گزر رہا تھا، جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے، تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. اور کیا کہا کرتے تھے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری وہ اسی 3605 نمبر حدیث صحیح بخاری کی شرح میں لے کر آیا کہ سیدنا ابو ہریرہ، صحیح حدیث ہے، کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. اور 60 میں کیا ہوا؟
सैयदना माविया फौत हुए और यजीद हुक्मरान बना। और यही इब्ने हजर अस्कलानी ने सही बुखारी में लिख दिया फतुल बारी में, उसकी शरह में 3605 नंबर हदीस के साथ, कि इन लोंडों में पहला लोंडा यजीद इब्ने माविया है। उन्होंने खुद लिख दिया, मैंने नहीं लिखा।